صافی صاحب ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے؟ ایک مہینہ رہ گیا الیکشن میں، نون لیگ نہ جلسے جلوس کر رہی ہے، نہ ٹکٹیں دینے میں ابھی تک اس نے فائنلائزیشن کی ہے، نہ ہی ان کی طرف سے ان کا مینیفیسٹو آیا ہے، نہ ہی کوئی میڈیا پر وہ پریزنس نظر آتی ہے، کوئی فکر نظر آتی ہے۔ کیا نون لیگ کو الیکشن کی امید نہیں ہے، یا پھر انہیں لگ رہا ہے کہ سارا کام تو ان کے لیے ہو گیا ہے، اب الیکشن لڑنا کیا ہے، بس وزیر اعظم بننا ہے نواز شریف صاحب نے؟ دیکھیں، پچھلے دنوں میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا کہ انہوں نے پھر بادشاہانہ سیاست اختیار کی ہے اور بادشاہوں والا روش اپنایا ہوا ہے، تو اس میں اس طرف بھی میرا اشارہ تھا کہ پبلک میں ان کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس بنیاد پہ پھر جو مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیا گیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ابھی بھی الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن جو انڈور تیاریاں تھی، ٹکٹوں کی تقسیم کا، منشور کی تیاری کا، ہم اسی میں بزی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جنوری کا مہینہ انہوں نے پھر پبلک میں جانے کے لیے رکھا ہے۔ اور جنوری میں بھی اب 8 تاریخ تو ہو گئی ہے اور ابھی تک نہ ٹکٹوں کا فائنل ہے، بہت سارے حلقوں میں ابھی تک انسرٹینٹی ہے کہ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، جو پرانے پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہیں ٹکٹ دیں گے، اپنے دیرینہ رہنماؤں کو دیں گے، نہیں پتہ مینیفیسٹو۔ اب یہ چیزیں تو وہ ہیں جو پارٹی بہت پہلے تیاری کر سکتی تھی، نہ انہیں کریک ڈاؤن کا سامنا ہے، نہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے، ان کی تیاری نہیں ہو کے چکی ہے۔ تو کیا آسرا بہت ہے کہ جی آگے مقابلہ ہی نہیں ہونا اور ہم نے جیت جانا ہے؟ میرے خیال میں آسرا ان کو بہت ہے، اور پبلک میں جانے کے لیے ابھی تک مسلم لیگ نون کی کوئی قیادت کوئی خاص بیانیہ بھی نہیں بنا سکی، تو شاید کسی اور پہ تکیہ زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تکیہ کرنے کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملے گا کوئی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ظاہر 2018 والا عدالتی ماحول نہیں ہے، اس قسم کے ججز نہیں ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پٹیشنز ٹیک اپ بھی ہو رہی ہیں، جیسے قاضی فائصہ صاحب کے ٹائم میں، اور بلے کے نشان کے حوالے سے خود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا، اگر پشاور ہائی کورٹ سے نہ بھی ملا تو جو ان کی توقع ہے کہ بلہ شاید میدان میں نہ ہو، وہ توقع پوری نہیں ہوگی۔ دیکھیں شاذب، یہ مسلم لیگ نون کا عالمیہ تو بہت بڑا ہے، لیکن باقی جماعتوں کی حالت بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی کیمپین بھی اس سطح کی نہیں ہے جس سطح کی ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو ماحول ہی سازگار نہیں ہے کہ میں الیکشن کیمپین کر سکوں، اور وہ انتخابات کے التوا کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایم کیو ایم یا باقی جماعتوں، قوم پرست جماعتوں نے تھوڑی بہت کیمپین شروع کی ہے، لیکن اس لیول کی نہیں ہے جو انتخابات کے اتنے قریب آنے کے دنوں میں ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ مسلم لیگ نون کو اگر یہ توقع ہے کہ وہ 2018 کی پی ٹی آئی بن جائے گی، تو شاید باقی جگہوں سے تو اس کے ساتھ سہولت کاری ہو، لیکن جو موجودہ اعلیٰ عدلیہ ہے وہاں سے اگر ریلیف ملتا ہے تو بھی سب کو ملتا ہے، اور اگر کوئی سختی ہوتی ہے تو بھی سب سے متعلق ہوتی ہے۔ اور اس سینیریو میں آپ نے انٹرویو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، تو انہوں نے جو سینٹ میں قرارداد آئی تھی، ظاہر اسے ویسے تو فاصلہ اختیار کیا کہ اس کے پیچھے نہیں، مگر جو اس کا مندرجات ہیں، جو کانٹینٹ ہے، اس سے اتفاق کیا انہوں نے کہ الیکشن ڈیلے ہونا چاہیے۔ اب سیکیورٹی وہ وجہ بتاتے ہیں، آپ بہت ساری باتوں پہ تبصرہ کرتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت چل کیسے رہی ہے، کس کا انفلوئنس ہے، کیا وہاں ہو رہا ہے، کیا گورننس کا حال ہے۔ اصل میں وجہ وہ ہے کہ انہیں بڑا اختیار ملا ہوا ہے، بڑے مزے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ میرے خیال میں دونوں وجہ ہیں۔ ایک تو یہ بھی حقیقت ہے کہ جے یو آئی کی وہ پوزیشن نہیں رہی یا وہ مقبولیت نہیں رہی جو کہ عمران خان کی حکومت میں تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مزاحمت پی ٹی آئی اور ان کے سہولت کاروں کی انہوں نے کی ہے، اس لیے اگلے الیکشن میں زیادہ حصہ بھی ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن پھر شہباز شریف صاحب کی مرکز میں اور صوبے میں جو جے یو آئی کی حکومت قائم ہوئی عملاً، اس دوران جے یو آئی کا گراف بہت نیچے گیا ہے، تو ایک تو پاپولیرٹی نہ ہونے کا چیلنج بھی درپیش ہے، اور سیکیورٹی بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان جو دہشت گرد ہے ان کے ہٹ لسٹ میں ٹاپ پہ نظر آتے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی خطوط دھمکی آمیز ملتے ہیں، ان کے فیملی کے باقی ممبرز کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ تو ایک حقیقت یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حالات اس وقت جتنے خراب ہیں اتنے میڈیا میں یا قومی سیاست میں پورٹرے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ مثلا آج بھی آپ دیکھیں کہ باجوڑ میں ایک کارروائی میں جب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ گئے ہیں،
تو ایک کارروائی جنوبی وزیرستان میں ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی ٹی ٹی پی نے حملہ کیا ہے، اور دوسری طرف باجوڑ میں 5 پولیس والوں کو شہید کیا گیا جن کی انہوں نے ذمہ داری بھی لی۔ لیکن آپ دیکھیں تو قومی سیاست میں یا میڈیا میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات بھی مولانا کی درست ہے کہ حالات جتنے زیادہ خراب ہیں تو اتنے وہ میڈیا میں پورٹرے نہیں ہو رہے ہیں۔ مطلب اور عمران خان صاحب نے ظاہر اکانومسٹ میں آرٹیکل لکھا اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو چارج شیٹ کیا، سابقہ بھی، موجودہ بھی، امریکہ بھی کو بھی چارج شیٹ کیا۔ کیا یہ فرسٹریشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے نہیں پائے؟ کیونکہ جو گوہر خان ہیں وہ ایک الگ بیان انہوں نے 1 جنوری کو دیا تھا، ایک ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک الگ طرز سیاست کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ یہ کوئی اسٹریٹجی کا فقدان ہے یا پھر کوئی اچھا رسپانس نہ آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں فرسٹریشن ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ عمران خان صاحب کسی مفاہمت پہ تیار نہیں ہو رہے۔ میری معلومات کے مطابق جب تک وہ جیل نہیں گئے تھے تو اس سے پہلے وہ ہر دوسرے روز کبھی مختلف عہدیداروں کے خاندانی ذرائع سے، کبھی یار دوستوں کی وساطت سے، کبھی دوسرے چینل استعمال کر کے وہ جنرل باجوہ سے بھی اور پھر اس کے بعد جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی اور ان کے ماتحتوں کے ساتھ بھی رابطے اور ڈیل کی کوشش کرتے رہے۔ اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ اس لیے انہوں نے وکلاء کو آگے کیا اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ عناصر تھے ان کو پیچھے کیا۔ ان کا بھی ایک مدعا اور مقصد یہی ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی دوبارہ تعلقات کار کا رستہ ہموار ہو سکے۔ لیکن میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بالکل نو کیا جا رہا ہے اور ابھی تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہے۔